السلام علیکم ناظرین، پروگرام اگر کے ساتھ عامر غوری۔ ناظرین، 7-8 مہینے پہلے جب یہ حکومت بنی تھی تو ایک طرح کی خواہش سی تھی لوگوں کے دلوں کے اندر کہ جو بھروسہ عوام نے اس حکومت کے اوپر کیا ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کا، اس ملک کو دوبارہ سے ایک پٹڑی کے اوپر ڈالنے کا، یہ حکومت وہ کام کرے گی۔ اور ساتھ ساتھ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ اس کے راستے میں 2-3 ہچز ہیں، وہ ہچز پولیٹیکل ہچز تھیں 3 پرسنالٹیز کی صورت میں۔ وہ تینوں ہچز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں۔ صدر چینج ہو گئے، آرمی چیف چینج ہو گئے، اور اس کے بعد چیف جسٹس چینج ہو گئے۔ اس کے بعد سے اس طرح لگتا ہے کہ حکومت جو ہے ابھی تک ایک تو کہیں پر ایکشن اس کا نظر نہیں آتا، لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ لوگ اس کے راستے میں یا اس کی جو پلانز ہیں جو اس کے ذہن کے اندر ہیں اس کے راستے میں ان کو کھٹکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ حکومت جو ہے ایک موزور بلڈوزر کی طرح ان کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جنہیں کو باقاعدہ ایک ٹینیور دی گئی تھی، اور فرض کیا نواز شریف صاحب جو ہیں بڑے زور سے ہی کہتے تھے کہ حکومتیں جو ہیں انہیں اپنا وقت پورا کرنا چاہیے، تو پھر تمام دوسرے لوگ ہیں جنہیں اپنی ٹینیور پوری کرنی چاہیے، جو ایک طرح کے انڈیپینڈنٹ اداروں کے جو لیڈرز ہیں یا جو ان کے سربراہ ہیں، ان کو حکومت کیوں گرانے پہ لگی ہوئی ہے۔ 2 دن پہلے جس وقت فیصلہ آیا کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو ایک عجیب و غریب مضحکہ خیز اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دیا ہے۔ پاکستان کے اندر تمام وہ لوگ جو پاورفل پوزیشنز میں ہوتے ہیں جن کو ہٹا دیا جاتا ہے وہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ چلے جاتے ہیں۔ ان کا ٹینیور جو ہے کم از کم ابھی 8 مہینے باقی تھا۔ کہا یہ گیا کہ ان کے بچے کو چوٹ لگی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے وہ سنگاپور گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ کام جاری نہیں رکھتا۔ ہمیں امید ہے کہ یاسین انور صاحب کے بیٹے کو چوٹ اتنی سخت نہیں لگی ہوگی۔ تو دوسری چوٹیں ہیں جو شاید ان کی وجہ سے حکومت کو لگ رہی تھی۔ لوگوں کا اسلام آباد میں پہلے دن سے یہ کہنا تھا، اور آئی کین ٹیسٹیفائی کہ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے اس دن جس دن ممنون صاحب نے حلف اٹھایا ہے، اس دن سے مسلم لیگ کے بعض سرکردہ لوگ جو ہیں وہ پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گورنر چینج کرنا ہے، ہمارے پاس مزید لوگ ایسے ہیں جو ان کی پوزیشن لیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں، وہ کب سامنے آئیں گے نہیں، کوئی اور آگے نکل جائے گا، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن سوال پھر یہ بڑا ہوتا ہے کہ کیا ایک ایسی پالیسی جو شاید چل نہیں رہی، قرضوں کی جو پالیسی ہے، آئی ایم ایف سے کتنے پیسے لینے ہیں، کتنے نوٹ چھاپنے ہیں، وہ اکانومی جو چل نہیں رہی، اس کے اندر اگر کوئی فرض کیا کوئی شخص وہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے حکومت کی نظر میں، اس کو ہٹانا جو ہے وہ کتنا ضروری ہو گیا تھا، اس کے اوپر آج اس پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ میرے ساتھ 4 مہمان، ڈاکٹر سلمان شاہ تجزیہ کار ہیں، وزیر ہیں، اکانومی کے اوپر ان کی مسلسل نظر ہے۔ ابصار عالم تجزیہ کار ہیں، اینکر ہیں، صحافی ہیں۔ رضا رومی تجزیہ کار ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور ڈاکٹر عدیل ملک ہمیں جوائن کریں گے، یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں اکنامکس پڑھاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد اس پروگرام کا آغاز۔ ARY نیوز آپ کو رکھ رہا ہے ہر لمحہ باخبر، اب آپ کے موبائل فون پر بھی۔ اب آپ حاصل کر سکتے ہیں لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس، انٹرٹینمنٹ، بزنس اور سپورٹس کی دنیا کی خبریں، انٹریکٹیو بلاگز اور پولز۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے پسندیدہ پروگرامز اور ARY نیوز کی براہ راست نشریات ARY نیوز موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے۔ تو آج ہی اپنے موبائل فون اور ٹیبلٹ پر ڈاؤن لوڈ کریں ARY نیوز کی فری موبائل ایپلیکیشن اور رہیں ہر لمحہ باخبر۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم اسی چیز سے کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر یاسین انور نے استعفیٰ دیا ہے یا حکومت نے باقاعدہ انہیں دھکا دے کے باہر نکالا ہے، اس لیے کہ تمام جو سمٹمز ہیں اسلام آباد میں وہ یہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اور یاسین انور اکٹھے نہیں چل سکتے تھے۔ اسی چیز سے جو ہے وہ آغاز کریں گے پروگرام کا۔ سلمان صاحب، کیوں ضروری ہو گیا تھا آپ سمجھیے کہ ایسے بینکر کا جو 7 سال سے ڈپٹی گورنر یا پھر گورنر رہا ہے، 8 مہینے رہ گئے تھے، گزارا دیتے اسے؟ دیکھیں، آئی تھنک انٹرنل سچویشن کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹرل بینک ہوتا ہے نا، اس کی مین رسپانسبلٹی از مانیٹری پالیسی آف دی کنٹری۔ اور آپ دیکھیں جیسے امریکہ میں جو ان کا فیڈ ہے وچ از دی ایکولنٹ آف آ سینٹرل بینک، وہ 90% آف پالیسی ڈیسیجن سیم ٹو کم فرام دا فیڈ، اور جو سیکٹری آف ان کا ٹریجری سیکٹری ہوتا ہے از جسٹ اے مینیجر آف دی بجٹ ان اے وے۔ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ عہدہ ہے آپ کا گورنر آف دا اسٹیٹ بینک، اینڈ اسٹیٹ بینک کا رول ایز مانیٹری پالیسی، دے آر دا پیپل ہو میک شیور کہ آپ کی کرنسی جو ہے اٹ ہیز سم ویلیو، اٹ از ناٹ ڈیبیسڈ،
they are the people who maintain the payment system of the country. پورا جو سسٹم ہے پیمنٹس کا, ریسیٹس کا, ٹرانسفرز کا, منی لانڈرنگ جو ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے اس چیز کا. سو موسٹ آف دی کنٹریز میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹرل بینک ایک اٹونومس ادارہ ہوتا ہے جو پالیسیز اس طرح سے بناتا ہے کہ پالیٹکس کو اس میں اتنا دخل نہ ہو, کئی بار مشکل ڈیسیجنز جو لینے ہیں وہ لے سکیں اور صحیح جو پروڈنٹ ڈیسیجن میکنگ ہو. اس کے ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک کہ جب ایک گورنمنٹ اپنی اکنامک پلاننگ کرتی ہے یا اسٹریٹجائز کرتی ہے تو کئی چیزوں میں ان کا اختلاف بھی آ جاتا ہے ود دا سینٹرل بینک, اینڈ دے لائک کہ ان کا کوئی ایٹ لیسٹ ان کا اپنا بندہ ہو, اور یہاں وہ اپنا بندہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کوئی سمپتھائزر ہو. اپنا بندہ کیوں ہو شاہ صاحب؟ کیونکہ دے فیل کہ دے ہیو ٹو ڈیلیور دی اکنامک ریزلٹس ٹو دا پیپل, اینڈ اگر وہ سینٹرل بینک نوٹ چھاپ کے بائی ہوک, آئی مین واٹ ایور دا کیس میں بھی, ایک اوور آل یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا کہ یہ مت کریں اور وہ مت کریں. اینڈ سو دے آر لائک دیر از اے مانیٹری بورڈ, فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی بورڈ, جس میں پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے, جس میں گورنر بھی ہوتا ہے, فائنانس والے بھی ہوتے ہیں, وے دے آر سپوز ٹو سارٹ آؤٹ تھنگز اوور دیئر. بٹ پاکستان جیسے ملک میں اٹ از کنسیڈرڈ کہ یار ہمارا بندہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک دیٹ از ون ایسپیکٹ آف آل آف دس. ایک اور ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ان پاکستان وی آلسو فیل کہ آلموسٹ اینی بڈی کین ڈو دا جاب. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت ذرا اسپیشلسٹ بھی چاہیے, یا تو فائنانس منسٹر جو اتنا اسپیشلائز کیوں چاہیے پھر؟ وہی بات ہے نا کہ دے تھنک کہ وی نیڈ پیپل کو لگوا دیتے ہیں. وائی ناٹ, آئی مین سار صاحب اپنی لائلٹی دکھائیں تو یہ بھی بن سکتے ہیں. یہ تو کوئی ایسی سو فیکٹر سب سے زیادہ تو وہ لائلٹی فیکٹر ہوتا ہے. اب سر جو میرے سورسز ہیں, ہمارے سورسز ہیں اور کنفرمڈ سورسز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ جو آئی ایم ایف ہے اس نے لیٹر لکھا ہے, ای میل لکھی ہے اب تو فارمر گورنر کو, اسٹیٹ بینک کو, اور اس کی تعریف کی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم جو ہے تھوڑا بہت اعتبار کر رہے ہیں, ان کے اوپر پیسے ریلیز کر رہے ہیں. اور باقاعدہ لوگوں نے مذاق میں کہا ہے گورنر کو کہ آپ یہ جو ای میل ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کو دکھا دیں, شاید تھوڑے دن آپ بچ جائیں. اور یہ صرف 4-5 ویک پہلے کی بات ہے, دسمبر کے لاسٹ ویک کے اندر. مطلب اگر فرض کیا یاسین انور جو ہیں وہ, مطلب چلے نام نہیں لیتے, گورنر جو ہے ٹھیک ہے, وہ تمام وہی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو نوٹ وہ بھی چھاپ رہا ہے, صرف تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہیں فرکشن ہو کہ یہ ہمارا بندہ نہیں. کون سے ایسے کام ہیں اس حکومت نے جو کرنے ہیں جس کی وجہ سے سمجھیں کہ یہ جو بینکر ہے یہ ہمارے لیے ہچ ہوگا, اس کو فارغ کریں یہاں سے؟ دیکھیں اس پہ تو ظاہر ہے بہت ساری, جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ مانیٹری پالیسی بنانا کام ہے اسٹیٹ بینک کا, اور ریزروز کا اس نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے. تو اگر انہی چیزوں میں گورنمنٹ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ چاہے گی کہ کوئی اور بندہ آئے وہاں پہ. جہاں تک آپ نے سورسز کی بات کی ہے, میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر پڑھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کی پوزیشن ڈفرینٹ تھی, اور وہ نئی کچھ چیزوں پہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے ہوں, اس لیے وہ ہٹے ہیں. تو میرا خیال یہ کانٹراڈکٹری ہے. اور تیسری بات اس میں یہ کہ اگر تو آئی ایم ایف واقعی ان کو چاہتا تھا وہاں پہ رہنا, تو ابھی ان کے ساتھ جو نئی چیزیں طے ہونی ہیں اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا گورنر کے جانے کے بعد کوئی فرق پڑا ہے. نیگوسیشن جو ہو رہی ہیں حکومت کے درمیان اور آئی ایم ایف کے درمیان, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ تو ان کی تعریف کر رہے تھے, تو ان کے جانے کے بعد پھر آپ انہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ بات دے ول ٹیک اٹ اپ, آئی تھنک, اگر یہ ایسی بات ہے تو. کیونکہ ایک دم انہوں نے استعفیٰ دیا اور فوری طور پہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کو قبول کر لیا. یہاں جس طرح وہ پہلے بیٹھے ہوئے, دیکھیں ساری پالیسی تو ہم پوش کر رہے ہیں نا, اس شخص کو ہم وہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پر وہاں پہ جو ہے, کیونکہ وہ ایک 4 لائنوں کے عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ ہے کہ بڑا دکھ ہے کہ ان کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی تھی. ایک آدمی جس کا 33 سال کا بینکنگ کیریئر ہو, جس نے اوپر اونچ نیچ دیکھی ہو, وہ مطلب بچے کو چوٹ لگی اور وہ کہہ رہا ہے میں ریزائن کر دوں گا. یہ اس لیول کے ادارے کا
جو اسٹیٹمنٹ ہے پریس کو جاری کرنا یہ مذہق خیز نہیں ہے؟ دیکھیے یہ تو ذاتی ان کا ہے, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ اسٹیٹ بینک کا ہے, یہ اسٹیٹ بینک کا آفیشیل نوٹ ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا, انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا کمنٹ اس طرح کہ اس وجہ سے وہ ہو سکتا ہے انہوں نے اسی وجہ سے دیا, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال بہت عرصے سے یہ بات تھی, اٹ واز ان دا ایئر کہ اسٹیٹ بینک آف گورنر جو چلے جائیں گے. یہ بہت عرصے سے تھی, 4-5 مہینے بچے کو چوٹ لگتی نہ لگتی 4-5 مہینے سے تھی یہ بات. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کوئی میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہانہ بنایا ہو اس بات کو, یا موقع سمجھا ہو بہتر کہ یہ وقت ہے. بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں نا, اگر یہ حکومت وہ بیچارے وہ خود تو نہیں بولیں گے, پتہ لگے سارا کچھ روک لیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم گل کیتی ہے فارغ ہوئے تو. عدیل آپ کے پاس آؤں گا آکسفورڈ میں, مجھے 2 چیزیں کوئک. کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ابھی جو ان کی پالیسی تھی مانیٹرنگ پالیسی, اس کے اندر حکومت کو باقاعدہ کہیں نہ کہیں کرٹیسائز کیا گیا تھا؟ اور دوسری طرف سے ایک اور جو چیز ہے کہ اب جو یہاں پر اخباری رپورٹیں اس کے مطابق یہ ہے کہ نیا گورنر لگانے کا جو اختیار ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو دیا گیا. ٹیکنیکلی تو یہ پریزیڈنٹ لگاتا ہے, یہ مطلب اس کو اس ساری کے سارے پروسیس کو بھی جو ہے آپ سمجھیے کہ اس کی امپورٹنس کم کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں پتا کہ کس کا اختیار ہے گورنر لگانا, لیکن میرے خیال میں وقتی اور شخصی سطح سے اٹھ کر جو بڑی تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو آٹونومی ہے, جو شاہ صاحب نے فرمایا ہے, جو انڈیپینڈنس ہے, پہلے میں چاہوں گا کہ اس کی وجہ بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں یہ اب ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کے پاس سستے طریقے سے اکانومی کو مضبوط کرنے کا ذریعہ اویلیبل ہے کہ نوٹ چھاپیں یا انٹرسٹ ریٹ نیچے کریں, اور حکومت کو امپلائمنٹ بھی وہ بڑھا سکتی ہے اور اپنے لیے اس کے لیے پولیٹیکلی یوزفل ہو سکتا ہے. جبکہ اسٹیٹ بینک ایسا ادارہ ہے یا سینٹرل بینک کسی ملک کا کہ اس کا اصل مینڈیٹ پرائیویٹ سیکٹر, عوام, ملک ہے. چنانچہ سینٹرل بینک کا جو ہے اس کی سیکیورٹی آف ٹینیور ہونی چاہیے کہ اگر اس کے 3 سال کا وقت ہے یا 4 سال کا, اسے پورا کرنا چاہیے. اب اس میں میرے خیال میں بات صرف یاسین انور صاحب کی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اور یاد کریں تھوڑا سا تو سلیم رضا صاحب کو ہٹایا گیا, اس وقت کیا پرابلم ہوا, انہوں نے بھی ریزائن کیا, اور مسئلہ یہ تھا کہ سندھ بینک کا لائسنس کا اجرا کرنا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے, وہ انہوں نے الاؤ نہیں کیا کہ ان کے حساب سے صحیح نہیں تھا. شاہد کاردار صاحب اگین بڑے انڈیپینڈنٹ آدمی تھے, آنےسٹ آدمی تھے, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا اور اب یہ ریزائن کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ان دونوں سے کم کمپیٹنٹ ہیں, اور لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کو کوارٹرلی بیسس پہ ریلیز ہونا ہوتا ہے. جو ابھی تازہ جنوری میں مانیٹری پالیسی آئی ہے وہ تاخیر کے ساتھ آئی ہے, یعنی ان کے اوپر پریشر ہوگا, اور وہ جو مانیٹری پالیسی آئی اس میں آپ کو تھوڑی بہت انڈیپینڈنس کی بو آ رہی تھی. تو چنانچہ بات یہ کہ پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جن کا انڈیپینڈنٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو حدود اور قیود میں رکھا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سینٹرل بینک سے نکل کر فیڈرل بورڈ آف ریونیو, فیڈرل بورڈ آف اسٹیٹسٹکس, سینسس آرگنائزیشن آف پاکستان, یہ سب وہ ادارے ہیں کہ جن کو مکمل طور پہ آزاد ہونا چاہیے. لیٹ می ٹیک ویری شارٹ بریک, اس کے بعد اس پروگرام کو دوبارہ لے کے آتے ہیں. اور 1-2 اور چیزیں ہیں کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس حکومت کا, جس سے یہ کہا تھا کہ جمہوری حکومتیں جو ہیں ان کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا جائے تاکہ پتہ لگے کہ یہ لوگ پرفارم کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ نہیں. اب اگر وہی حکومتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اداروں کے لوگوں کو اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیں گی تو کس قسم کی پکچر ایمرج ہو رہی ہے. وہ تمام کانفیڈنس جو عوام کی طرف سے ہوا تھا وہ کہیں ہوا میں نہ اڑ جائے. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد بات چیت. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رضا, یہ جو بات بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کی کہ اس دفعہ امید یہ تھی نا کہ اگر فرض کیا جمہوریت واپس آئی ہے اور بڑا ڈھول جو ہے کہ جی 5 سال کے بعد ایک جمہوری حکومت, 5 سال اس کو ملنے چاہیے, ابھی سے افواہیں تو چلتی رہتی ہیں. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہاں ٹینیور پورا ہونا چاہیے ان کا, ان سے اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اگر فرض کیا, اور یہ ایک نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد دیکھیں ایک لمبی لسٹ ہے جن لوگوں کو انہوں نے فارغ کیا یا جو ادارے خالی پڑے ہوئے ہیں جہاں ہیں وہاں ڈیمالش کرنا شروع کیا, تو یہ تو اپنی کریڈیبلٹی کو خود دھکا دے رہے ہیں. دیکھیے بات یہ, اس میں 2 ایشوز ہیں. پہلے بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. ایک تو یہ کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. اب آپ اس کو ریزنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سیاسی حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, اور جیسے انہوں نے کہا شاہ صاحب نے, کوئک ریزلٹس
دکھانے ہوتے ہیں, آپ کو نوٹ بھی چھاپنے پڑتے ہیں تو آپ کو چھاپنے پڑتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ 500 ارب کے قریب پے ہوا بجٹ کے لگ بھگ کے آس پاس, اور اب وہ 500 ارب کا اور سر پہ کھڑا ہو گیا. اب اگر یہ نہیں پے ہوگا تو ملک میں پھر لوڈ شیڈنگ ہوگی 18 گھنٹے کی, گالیاں کھائیں گے سیاستدان. تو اس میں پھر وہ جو ٹینشن ہو جاتی ہے. فرض کیا بینکر کہہ کہ جی میں نے نوٹ نہیں چھاپا کہ وہ بیڑا گرک ہو جائے گا اکانومی کا, افراط زر بڑھ رہی ہے نا جی. تو مسئلہ اب یہی بات ہے کہ یہ سیاسی طور پر کیا ڈیلیور کرنا ہے, اور ٹیکنیکل معاشی اصول جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے اس پہ کیا صحیح ہے, یہ اس کی ہے ٹینشن. باقی اداروں میں بھی ہے. اور دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب کا انداز حکمرانی بھی ہے. وہ دیکھیے ان کے 2 ادوار رہ چکے ہیں, ایز چیف منسٹر, ایز پرائم منسٹر. ان کی اپنی جو پرسنل لائلٹی جو ہوتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ دیکھے جائے, وہ ان کا ایک انداز ہے. اب وہ اس کو بدلنا, اب پتہ نہیں کس حد تک وہ بدلا ہے, مگر ابھی تک تو جو شواہد ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کے خاص جو لائلسٹ ہیں وہ اعلیٰ کلیدی عہدوں پر فائز ہیں. اور میرے خیال سے یہ کوئی اتنی نامناسب بات بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ اور جو پارٹی ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو لگاتی ہے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوتی ہے. اب یہ صاحب جو ہیں جو اگر وہ فرض کے کمپیٹنٹ ہی نہ ہو, لیٹ سے جی ہم نہیں کہہ رہے کہ یہاں کی کمپیٹنسی کا ایشو, لیکن اگر فرض کے ان کی پارٹی کے اندر بندے نہیں ہیں اور وہ اپنے چہیتے لے کے آئیں گے تو پھر تو وہ کہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. تو پھر تو ایک طرح کا جو سنگل مائنڈ ہے وہی چلا رہا ہوگا نا. بس یہی ڈکٹیٹوریل ہو جائے گا کام. ڈکٹیٹوریل سے زیادہ وہ بھی ہو سکتا ہے, مگر زیادہ خدشہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک کمپیٹنس کو نہیں بنیاد بنایا جائے گا اس طرح کے اہم عہدوں پر. اب یہ جو اسٹیٹ بینک کی کہانی یہ ہے کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے اس کو بالکل انقلابی بنیادوں کے اوپر اس کو ری آرگنائز کیا تھا. پاکستان کی ایک سکسیس سٹوری تھی جنرل مشرف کے دور میں, اگرچہ کہ ہم اب نہیں پسند کرتے ان کی تعریف کرنا, مگر اس کی جو اٹانومی جو حاصل ہوئی اس وقت, جو قوانین بنے اور جس طرح سے ریسٹرکچرنگ کی, اس کو ادارے کو بلڈ کیا گیا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کو گورنر اسٹیٹ بینک جو اس کا دل وہ آپ اس کو نہیں انفلوئنس کر سکتے, حقیقت یہ ہے. اس لیے آپ کو میرے خیال سے حکومت کو وہ شخص چاہیے کہ جن کے ساتھ ان کا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہو اور کمفرٹ. اور باقی اداروں کا بھی یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, جو قواعد و ضوابط کو نافذ کرتی ہیں, دیکھیں وہ ان کا بھی بڑا اہم ایک رول ہے. بلکہ ہماری جو معیشت کیا پورا کا پورا معاشرہ جو ہے اب ان پہ آپ بجلی کی ہو, گیس کی ہو, میڈیا کی ہو, نادرا ہو, دیگر ادارے ہوں, تو وہ وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جہاں پر نئی حکومت کی چل رہی گاڑی نہیں چل رہی ان کو فارغ کیا جا رہا ہے, باقی عہدے خالی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اگر اچھے بندے نہ ہوں, یہ بھی بندے باہر سے لے کے آتے تھے, یہ پاکستان سے نہیں لیے, یہ وہ پاکستانی تھے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہاں پہ بندے تھے ہی نہیں ان کے پاس. سیکنڈلی اگر ان کو پاکستانی نہ ملے تو جس طرح کرکٹ کے لیے باہر سے کوچ لیتے ہیں تو یہ بھی گورا لے آئیں کوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے ٹیلنٹ کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا, اور پاکستان میں کیونکہ ہم نے ایک میرٹ بیس سسٹم بھی نہیں بنایا, تو جو بندہ ذرا کوئی قابل ہوتا ہے جس کو پاکستان میں ریکگنیشن نہیں ملتی, تو وہ برین ڈرین جو آپ دیکھتے ہیں, اور دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح کے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہیں اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کی پھر قدر کی جاتی ہے. تو ایک بہت بڑا ایشو جو پاکستان کا ہے کہ وہ ریکگنائزنگ ٹیلنٹ اینڈ میرٹ, اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ برین ڈرین کے کیا ہے. اینڈ ان اکنامکس ایکرلوف ایک ہمارا بہت بڑا نوبیل پرائز ونر ہے, ہی روٹ این آرٹیکل آن کال دا مارکیٹ فار لیمنس. تو پاکستان is a real market for lemons as far as talent is concerned, کہ یہاں پہ جو سب سے دقیانوس ہوتا ہے وہ سب سے اوپر جاتا ہے. So unfortunately that's the situation. اب یہ coming back to the central bank, اب یہ دیکھیں نا, اگر تو یہ ہوتا کہ جی یہ ہم نے ابھی ایک IMF سے پروگرام کیا ہے اور اس پروگرام کے کرنے کے بعد بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہے, کرنسی کے اوپر پریشر آ رہا ہے, آپ کے ٹارگیٹس پورے نہیں ہو رہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, آل دی ایلز جو ہیں وہ سارے اس وقت لادے جا رہے ہیں IMF پروگرام کے اوپر. اور اگر اس کی وجہ سے ہوتا کہ جی یہ 2 بندوں نے اس پہ سائن کیا کہ فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک کے اس پہ اوپر سائن ہے, اینڈ بیکاز دے ور انکمپیٹنٹ وی آر فائرنگ دیم, تو پھر بھی آپ فائر نہیں کر سکتے انڈر دی اٹانومی, بٹ اسٹل ایٹ لیسٹ مورل پرسویشن کر کے سو بیسکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر آپ اٹانومی دیتے ہیں نا ایک ادارے کو, تو پھر اس میں جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے, یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ پیپل
placed over there, اور اس میں پھر سیاست نہیں ہونی چاہیے. آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن شاہ صاحب کس طرح ان بے کی شک بات مانے گا؟ اچھا ابھی ایک دیکھیں کہ کئی ملکوں میں یہ بھی ہے کہ وہ وزیر یہ کہہ دے کہ ہم ڈالر کو 98 کے اوپر لا کے دکھائیں گے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں مطلب یہ کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ مطلب یو ہیو ٹو ایکچولی جب آپ کوئی چیز اچیو کریں نا تو پھر آپ کو منہ تو کھولنا ہی نہیں چاہیے. اصولی طور پہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب یہ فائنانس منسٹرز اور اس طرح کے گورنرز جب منہ کھولتے ہیں تو اکانومی کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں. اینڈ وی ہیو سین کیپٹل فلائٹ اینڈ آل دوز تھنگس ہیپن. بٹ کئی ملکوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اگر ان کے ملک میں وہ بندہ نہیں ملتا تو وہ کسی دوسرے ملک سے بھی لے آتے ہیں. اینڈ ایٹ دی ہائیسٹ لیول آئی تھنک اٹ از. ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے، ہمارے ملک میں تو مطلب نان پاکستانی اگر ہم نان پاکستانی بھی لائیں گے نا تو ویل گیٹ دی ورسٹ نان پاکستانی پاسبل. تو اس کو لے آئیں تو اس کے لیے کیونکہ سسٹم یہاں پہ. بٹ دا پوائنٹ وچ آئی تھنک عدیل آلسو ریزڈ ارلیئر آن کہ دیر آر سرٹن انسٹیٹیوشنس آف گورننس جس میں سینٹرل بینک ہے، جس میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، جس میں FBR ہے، جس میں اسٹیٹسٹکس ہے، اینڈ مے بی دیر ادر پرائیویٹائزیشن کمیشن کمز ٹو مائنڈ آلسو where you really need very, very professional, merit-based appointments and devoid of politics. کہ politics کو اس میں سے نکالیں. لیکن آج اگر privatization ایک بڑا اچھی چیز ہے، اکانومی کے لیے بہت اچھی ہے، بٹ فیلئر اس کا اس لیے ہوگا کہ credibility of the privatization commission is not there. It is perceived کہ بھئی یہ political ہے، یہ نوازے گی لوگوں کو، یہ صحیح نہیں کریں گی. So I think the appointments become crucial. اینڈ یہ جو طریقہ کار ہے پاکستان میں کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی ایڈمنسٹریٹو منسٹری جو ہے منسٹری آف فائنانس ہوگی اور اس کے بعد پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اس کو اپوائنٹ کر دیں گے. سر انہوں نے کہہ دیا وہ پروسیس سلیکشن پروسیس ہونا چاہیے. ہاں کہ نیا بندہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میرٹ پہ ڈھونڈا جائے گا اور میرٹ جو ہے وہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے. وہ پروسیس کو بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ انڈر واٹ پروسیس آپ ڈھونڈیں گے. وہ اس طرح کی جو ہے نیٹی گریٹی کے تھی. انہوں نے تو 16 کو دے دیا تھا اپنا جو ہے استعفیٰ جمع کرا دیا تھا. اسٹیٹ بینک خود جو ہے ان کے جو اسپوکس مین اپنے پاؤں پہ گولیاں مار رہے ہیں. ایک اور جو کرٹیسزم ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو 100 بلین کی جو قرضہ اسکیم چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اب یہ بھی نوٹ چھاپ کے دینے تھے. انہوں نے کہا پیسے کہاں ہیں؟ بینک تو جو ہیں بینکس نے آلریڈی کہا دیا تھا کہ ہم اس طرح کے پیسے نہیں دے سکتے. اور ہو سکتا ہے جو چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ جس وقت میرا خیال ہے کہ جب بھی یاسین انور صاحب کو موقع ملے گا، جب ان کے واجبات پورے ہو جائیں گے، یہ دے دیں گے، وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. بیکاز ہی از آلسو این امیریکن نیشنل اکارڈنگ ٹو سرٹن رپورٹس. انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا کہ ہر چیز میں آپ کو نوٹ چھاپ کے دینا. انہوں نے کہا چلیں پھر آپ فارغ ہوں یہاں سے، نکلیں یہاں سے. دیکھیں یہ چیزیں سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کا فیصلہ تو میرا خیال ہے جب آپ نے کہا نا جب یاسین انور صاحب بتائیں گے اس وقت تک بہت دیر ہو جائے گی. اس وقت اور ایشوز ہمارے سامنے اتنے آ چکے ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے اہم نہیں رہے گا. اس لیے شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے نا کہ ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے، میکنزم ہونا چاہیے جس میں اگر کسی کمیٹی نے، پارلیمنٹری کمیٹی نے اپوائنٹ کیا ہوتا اس اٹانومس پوسٹ پہ، تو آج وہ پوچھتے کہ کیوں گئے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں گئے. وہ یاسین ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے کہ آپ بتائیں کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں، اور واقعی اگر آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو یہ بات کلیئر ہو جاتی. اب ایک ان کا ورژن آئے گا، ایک گورنمنٹ کا آئے گا. سچ کیا درمیان میں ہمیں تب تک نہیں پتہ چل سکتا جب تک کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ ہو. حکومت کی کریڈیبلٹی کو دھکا لگتا ہے اس طرح؟ دھکا تو لگتا ہے، ظاہر ہے ہر ایک کی کریڈیبلٹی کو لگتا ہے نا. اب جو اب آپ نے امریکن نیشنل کا بتایا کہ وہ ہیں، ابھی وہ آپ نے خود ہی کہا وہ چلے جائیں گے. اب یہاں پہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ پہلے بریک میں ہی بات ہو رہی تھی کہ دوہری شہریت کے لوگوں کو یہاں پہ بہت زیادہ اہم عہدوں پہ فائز کرنے پہ کوسچن مارک لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اف سم تھنگ گوز رانگ، کچھ غلط ہو جاتا ہے اس ملک میں اس کے فیصلے کی وجہ سے، پھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اکاؤنٹیبلٹی تو ہمارے ملک میں کسی کی بھی نہیں ہوتی. جو غیر ملکی ہو وہ چلا جائے گا اپنے ملک میں، یہاں سب کچھ صحیح ہو گیا، خراب ہو گیا. اب شوکت عزیز اس ملک کے 3 سال وزیر اعظم رہے ہیں، 5 سال وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں. تو اب وہ کبھی اس ملک واپس آئیں، اس ملک کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا، اچھا تھا برا تھا، کبھی وہ اپنے کسی کی فوتگی پہ بھی نہیں اب آتے رشتہ دار کی. یہ اس لیے یہ جو اب ایک دفعہ اور بھی اس طرح کے بہت سے ایگزامپلز ہیں. ایک بریک مجھے لینے دیں اور ناظرین جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جو ٹائم ہمارے پاس بچے گا اس کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے اس کے امپورٹنٹ ادارے خالی پڑے ہوئے ہیں اور ایک لمبی لسٹ ہے اور جو تھوڑے سے رہ گئے تھے ان کے اندر انہوں نے فارغ کر دیے اور اب انتظار کرتے ہیں اس میرٹ کا جو اگر فرض کی یہ طالبان اور اس قسم کی جو ڈیبیٹس ہے اس کے اندر کوئی ٹائم حکومت کے پاس بچ گیا
تو پھر یہ شاید ادارے جو ہیں ان کے حکمران مقرر ہوں گے اور یہ ادارے اپنا کام کرنا شروع کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بات چیت. اور ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پر بریک کے اندر بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی تھی لیکن ویل برنگ دا پروگرام بیک ٹو واٹ وی آر ڈسکسنگ. عدیل آپ کے پاس آئیں گے. اپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ سسٹمیٹک اسالٹ ہے اداروں کے اوپر حکومت کی طرف سے. وہ چاہتے نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جو کسی بھی ادارے میں ان کو چیلنج کر سکے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے جو ہے اس طرح کی بڑی امیدیں تھیں کہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت واپس آئے گی تو اس دفعہ تھوڑا بہت گڈ گورننس ہوگی, تھوڑا سا لوگ ڈیلیور کریں گے. وہ جو تمام خواہشات تھیں یا لوگوں کی یا امیدیں تھیں, آپ سمجھتے ہیں ان کو دھکا لگے گا؟ دیکھیے دھکا تو ظاہر ہے لگا ہے, اور رضا رومی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ جو ان کا انداز حکمرانی ہے اس میں یہ لوگوں کو ذاتی ملازم سمجھتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ پچھلے 4-5 سالوں سے سینٹرل بینک کی انڈیپینڈنس میں بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے, اور اب جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے وہ ایک ماتحت ادارہ ہے فائنانس منسٹری کے اندر جو صرف نوٹ چھاپتا ہے. اور اس لیے یہ آئرونیکل ہے کہ 1994 کے اراؤنڈ سینٹرل بینک کو, پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنس اس وقت ملنا شروع ہوئی. تو انہی جمہوری حکومتوں کے دور میں جو پروسیس شروع ہوا اب وہ مکمل طور پہ ریورس ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ فوجی حکومتوں میں سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینک جو ہے وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ رہا ہے. اب جو بنیادی سوال ہے نا, جہاں تک لوگوں کا جو اعتبار ہے حکومتوں کے اوپر, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ ذکر بھی کیا کہ بھئی ظاہر ہے حکومت نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, چنانچہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ٹیم آئے ضرور, لیکن ہماری حکومتیں ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں فیوچر جنریشن سے لے کے کرنٹ جنریشن کو سیٹسفائی کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ ان کا شارٹ ٹرم ہرائزن ہے. جو نوٹ چھاپنا ہے, یو آر سسٹمیٹکلی رابنگ دا فیوچر جنریشن آف پاکستان. ہونا یہ چاہیے کہ آپ نہیں تو وہ تو حکومت سوچے گی نا کہ ابھی جو پیٹ بھرنے ہیں, جو ایلیٹ تو ٹیکس دیتی نہیں, آپ لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے, چنانچہ آپ فیوچر جنریشن سے پیسہ لے کے اور پریزنٹ جنریشن میں بانٹ رہے ہیں. تو اس بندر بانٹ میں اگر سینٹرل بینک آپ کا ماتحت ادارہ بن جائے تو بہت اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک اور چیز لاسٹ منٹس میں جو کوئکلی شاہ صاحب, آئیڈلی جو گورنر ہے یہ بینکر ہونا چاہیے یا اکانومسٹ ہونا چاہیے, یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. دیکھیں سینٹرل بینک از ناٹ اے بینک لائک اے کمرشل بینک یا کوئی ریٹیل بینک یا مائکرو فائنانس بینک. یہ وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ سینٹرل بینک میں ایک ڈویژن ہے جو بینکنگ ڈویژن ہوتی ہے وچ سپروائزز بینکنگ, بٹ اصل فوکس جو ہے سینٹرل بینک کا وہ ہے مانیٹری پالیسی. وہ آپ کے انٹرسٹ ریٹس کے اوپر, کرنسیز کے اوپر, آپ کے ریزروز کے اوپر, جو ہے اب پھر کسی یو نیڈ دا بیسٹ اکانومسٹ. اف یو لک ایٹ اٹ بارڈر کے دوسرے طرف دیکھیں, کہاں سے لے کے آئیں گے؟ دیکھیں مل جاتے ہیں. پاکستان میں بھی بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں, اینڈ یو نیڈ اے گڈ مانیٹری اکانومسٹ جو کہ ایک دو نام ہی بتا دیں, گیس کرتے ہیں ہم تھوڑا سا. یار ندیم الحق از اوور ہیئر, بڑا اچھا کمپیٹنٹ بندہ ہے, ہی کین بی اے ویری گڈ گورنر. آپ کے محسن حسن خان IMF میں تھے, ان کو آپ لا سکتے ہیں, بٹ آئی ایم شیور دیر آر لاٹس آف ادرس. وہ تو سارے بینکر ہیں, جتنے نام چل رہے ہیں وہ سارے بینکر ہیں, چاہے وہ پاکستان کے باہر سے ہیں یا پاکستان کے اندر سے ہیں. آئی تھنک واٹ یو نیڈ از اے پراپر سرچ کمیٹی. وہ بیٹھ کے 4-5 نام اکٹھے کریں اور اس کے بعد ایویلویٹ کریں کہ کون اس پوزیشن کے لیے, گیون دا کرنٹ سچویشن ان پاکستان, جس میں آپ نے IMF سے بھی نیگوشیٹ کرنا ہے اور بہت سے آپ کے ایشوز بھی ہیں آن بیلنس آف پیمنٹس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یو مسٹ گیٹ دا بیسٹ مین پاسبل. یہ جو آخری دنوں کے اندر فرض کیا آنے والے دنوں کے اندر جو بھی نیگوشیٹ کرنا ہے وہ تو اسحاق ڈار صاحب خود ہی کر لیں گے. کس معاملے میں؟ ہر چیز میں وہ مطلب سارا IMF کے ساتھ بات کریں, IMF ورلڈ بینک. نہیں ضروری نہیں. دیکھیں اس میں ابھی انہوں نے ایک ایکٹنگ گورنر تو لگایا ہے نا, وہ تو ضرورت ہے, موجود ہیں, وہ بیٹھے ہیں جو ڈپٹی گورنر. وہ تو دیکھیں تو نہ بھی لگاتے تو ایک کسی نے بن جانا تھا, 3 مہینے کے لیے بن جاتا ہے. دیکھیں سب اہم بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی ہے اگر تو وہ ایروڈ ہو رہی ہے وچ از رانگ. اس کو اٹانومس رہنا چاہیے اور اس کو آزادی کے ساتھ کام کرنے میں جو چیزیں بھی رکاوٹ ہیں, اگر کوئی لیجسلیشن ہے یا کوئی روایت ہماری ایسی بنتی جا رہی ہے, اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی جو ریزرو بینک ہے, جو سینٹرل بینک ہے, اس کو فائنانس منسٹری کا کسی بھی ملک میں سب آرڈینیٹ ادارہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ لاسٹ کمنٹ رضا,
آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ایک احساس یہ کہ یہ حکومت جو ہے ابھی تک یہ چلنا شروع نہیں ہوئی, ابھی تک تو یہ صرف انتظار کر رہی, پتہ نہیں کس چیز کا, کہ سارے لوگ آگے سے ہٹ جائیں, اس کے بعد یہ چلنا شروع کرے. کوئی لمٹ ہوگی اس کی when it will start working on things. ابھی تو it's busy removing people. نہیں دیکھیں نا, وہ تو پھر ساری بات ہے, ریموو کرنے سے ہی تو پہلا سٹیپ طاقت کا مظاہرہ تو ابھی ہوا ہے نا, کیونکہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب, چیف آف دی آرمی اسٹاف, ان کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ 4-5 مہینے میں میاں صاحب کو وہ سارے اختیارات ملے, انہوں نے کہا وہ خود جائیں گے. تو جنوری سے اب آئی تھنک اس حکومت کا اصل میں ٹائم جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا ہے, اور ابھی 1 مہینہ گزرا. میرے خیال سے وی شوڈ گیو دیم سم ٹائم. اور یہ کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سیاسی حکومتیں ہیں, ان کی مجبوریاں ہیں, ان کے ووٹرز ہیں. اگر یہ جو قرضہ ہے نوجوانوں والا یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, اگر میاں صاحب نہیں ڈیلیور کریں گے تو جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں مئی میں وہ بھاگ جائیں گے, وہ کسی اور پارٹی کی طرف دیکھیں گے. آپ ان کی بھی مجبوریاں دیکھیں نا جناب. یہ ان سب چیزوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. سیاست اور معیشت جو ہے اصل میں معاشی پالیسی تو سیاسی محرکات پہ بیس کرتی ہے. اٹانومی اسٹیٹ بینک کی بہت ضروری ہے کہ مجبوریاں جو ہے نا یہ بہت مسئلہ کریٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ابصار بہت بہت شکریہ. رضا تھینک یو ویری مچ. اور عدیل ملک صاحب آپ کے بہت شکریہ آکسفورڈ سے میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین جس طرح جو ایک کنسنسس ہے وہ یہ کہ اگر فرض کیا حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے تو اب اس کے پاس یہ ٹائم ہے, لیکن اس کو احساس ہونا چاہیے کہ پھر اب اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی یہ خود حکومت ہی ہوگی, اس وجہ سے کہ اس کے راستے میں اب کوئی اور رکاوٹ ہے نہیں, اور اگر وہ یہ ڈیلیور نہیں کرے گی تو پھر عوام جو ہیں اب وہ دیکھتے ہیں اور بہت جلدی غصے میں آتے ہیں. آج اجازت دیجیے, خدا حافظ.